ہمیں دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ معافی مانگنے میں جو پہل کرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، معافی کرنے میں جو پہل کرتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور جو بھول جانے میں جو پہل کرتا ہے وہ مشرور ہوتا ہے۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نعمتیں نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کر دینے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دل و دماغ دنیا میں الجھ جائیں تو بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود کو سلجھانے میں وقت گزارا کریں، کیونکہ یہی انسان کا سرمایہ اور معاشرے کا حسن ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو محبت مانگو، محبت مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت کے بغیر ہر چیز ایسے ملتی ہے جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ مگر میری مانو تو محبت بھی نہ مانگو، کیونکہ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ۔ سب انسان برابر ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جو نفع بخش ہو، اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثبت سوچ آپ کے پورے دن کو بدل سکتی ہے۔ جس نے کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کی سے اس کے کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایک بے سمجھ اور بے انصاف آدمی ساری عمر یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک نشانہ گاہ ہے، اور اسی پر مسلسل تیر اندازی ہو رہی ہے۔ لیکن جب وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک نشانہ ہی نہیں، ایک تیر بھی ہے جو وقت بے وقت چلتا رہتا ہے اور خوب خوب زخم دیتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی اپنے علم سے خوفزدہ مت کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھوک کی کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ فرمایا، اگر فرعون بھوکا ہوتا تو میں خدا تعالیٰ ہوں ہرگز نہ کہتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسا تم خدا کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو گن کر کام کرتا ہے اس کا اجر بھی گن کر ملتا ہے، مراد تسبیح۔ جو کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھانا کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ جنگل میں ایک شخص کے پیچھے شیر لگ جاتا ہے، وہ جان بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور رسی سے لٹک جاتا ہے۔ جب نیچے دیکھتا ہے تو کنویں کی گہرائی میں ایک اژدہا بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں 2 چوہے کالے اور سفید رنگ کے کنویں کی رسی کو کترنے لگ جاتے ہیں۔ اچانک اسے کنویں میں شہد کا چھتا نظر آتا ہے اور وہ شہد کو انگلی سے زبان پر لگاتا ہے۔ شہد کی مٹھاس اسے اوپر موجود شیر، نیچے بیٹھا اژدہا اور وہ چوہے بھلا دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ آخر اس نے نیچے ہی گرنا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اس میں شیر موت ہے جو ہر وقت تمہارے پیچھے ہے، اژدہا قبر ہے جس میں تمہیں ہر حال میں جانا ہے، 2 چوہے دن اور رات ہیں جو تمہاری زندگی کی رسی کو آہستہ آہستہ کتر رہے ہیں، اور وہ شہد دنیا ہے جس کو تھوڑا سا چکھو تو موت، قبر، وقت اور آخرت بھلا دیتا ہے۔ نصیحت کا گھونٹ کڑوا ہوتا ہے اور اسے صرف ہونے والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اگر تم موت اور اس کی آمد کو دیکھ لو تو امید اور اس کے دھوکے کو بھول جاؤ۔
حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھایا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ ڈپریشن کی علامات۔ آپ کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کو غصہ جلدی آتا ہے، اکیلے میں روتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں، دل کو کوئی خوف رہتا ہے، آپ ہر چیز ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ پھر سے ابلیس بن جاتے ہیں۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ کچھ لوگ سخت لہجے، سخت الفاظ اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ وہ تعلق گنوانا نہیں، تعلق بچانا چاہتے ہیں۔ قبولیت کے اوقات۔ اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے وقت، فرض نماز کے بعد، جمعہ کے دن کی ایک گھڑی، سجدے میں، سحری کے وقت، روزے کی حالت میں، شب قدر میں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، سفر میں، عرفہ کے دن، آب زمزم پیتے وقت، میدان جنگ میں، بارش برستے وقت۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ کبھی کسی کو کم تر نہ سمجھنا، کیونکہ 5 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کے چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ وہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی خیر کی خوشخبریوں والی صبح نصیب فرما، اپنی سخاوت کی کثرت سے ہماری امداد فرما، اس صبح کی ہوا کے ساتھ ہمارے رزق، خوشی اور عافیت کا سامان عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بندے کے اخلاق سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے، لہٰذا اپنے اخلاق اچھے کریں۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہمسفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کہے آپ کی ہر بات کو سمجھے۔ خدا کرے تمہارا نصیب، تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو، آمین۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے بڑی عمر کی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی عمر سے چھوٹی عمر کی لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے اپنی امت کو پیغام دیا کہ شادی میں عمر کا یا چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی تعلق نہیں، بات صرف محبت، پیار، عزت دینے اور نبھانے کی ہے۔ اس لیے کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو دیکھ لینا چاہیے۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان میں۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔
ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ جس کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کے اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں جو بدل گیا ہو۔ الرحمن، بے حد رحم کرنے والا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت میں انتہائی جوش و خروش ہے، جس نے اپنی رحمت سے انسان کو عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ گرگٹ نے بلا وجہ بدنامی مول لے لی ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان سے زیادہ تیزی سے رنگ کوئی نہیں بدلتا۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب باتوں سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں ہوتا، نہ محبت میں نہ ظرف میں۔ اللہ ماں باپ کا سایہ سب پر سلامت رکھے، آمین۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کرنے کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ بچھڑی ہوئی راہوں سے جو گزرے ہیں کبھی ہم، ہر گام پہ کھوئی ہوئی ایک یاد ملی ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ وقت کے ساتھ سب ختم ہو جاتا ہے سوائے اذیتوں اور یادوں کے۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی، آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کی بجائے اپنی فطرت کو استعمال کریں۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ وہی ابلتا پانی جو آلو کو نرم کرتا ہے، انڈے کو سخت کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج۔ انسان خواہشوں سے بندھا ہوا ایک ضدی پرندہ ہے، امیدوں سے ہی گھائل ہے اور امیدوں پہ ہی زندہ ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔ بہتر فیصلے۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں سے، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ حسن اخلاق۔ جو چیزیں قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائیں گی، ان میں سب سے زیادہ وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ صورتیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ تجھے کیا سناؤں میرے اللہ، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ پردہ یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کر رکھو، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔